حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ خراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراسان سے عراق چلے آئے اور یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں سے بھی میسر نہ آئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور ترتوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درہم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکی داری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کو آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے، لیکن جب اس نے ان اناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے ابراہیم بن ادم سے کہا، میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا لائے ہو، جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ، اب کی بار میٹھے انار لانا۔ حضرت ابراہیم دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے انار تھے وہ توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار اٹھا لاتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لے کر آتے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا، آپ نے مجھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے آیا۔ اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے تو نہیں۔ مالک نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو، کیا تم نے انار کھا کر پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغوں کے پھلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں چکھنے کا نہیں۔ باغ کا مالک فوراً بانپ گیا، کہنے لگا، میرے بھائی میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادم تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہذا مجھے اجازت دیں۔ باغ کے مالک نے کہا، آپ جائیے مت، میں آپ کی مزدوری دگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، اس سے پہلے تو مجھے میرے کام کی اجرت دیا کرتا تھا، اب تو مجھے میرے زہد و تقویٰ کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ملک شام میں دیکھا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا، اے ابراہیم کیا حال ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی کیا بتاؤں، جس کے حلال کی تلاش میں شہر شہر کریا کریا گھوم رہا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ فقط نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔